نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عبداللہ بن ابی اوفا کی ایک روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس میں آپ نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے معاذ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شام میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑے بڑے ذمہ داران کو، رؤساء کو اور اسی طرح دینی ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی، علماء کو سجدہ کیا کرتے ہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے آگے جھکا جائے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا بفرض محال، اگر کسی کو اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی، یہ کسی کو کہا جاتا کہ سجدہ کرو، تو بیوی کو کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اگر بفرض محال سجدے کی گنجائش یا اجازت تعظیماً ہوتی کسی کے لیے تو صرف بیوی کو یہ اختیار دیا جاتا، یہ حکم دیا جاتا، یہ کہا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شوہر کا اتنا حق ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر جس طرح سے خرچ کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے گھر کا، کپڑے کا، اس کے آرام کا خیال رکھنا جو اس پر ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے، یہ طبعی نہیں ہے۔ یعنی چونکہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے کام کرتے ہیں، باپ بھی کما کے لاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کی اولاد ہے، اس سے جسمانی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، اپنی اولاد سے ایک طبعی محبت ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہاں خرچ کرنا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ جبکہ شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا ایک اضافی کام ہے کہ اولاد پہ تو خرچ کرنا ہی ہے، وہ تو ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کے علاوہ کسی پہ خرچ کرنا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، بڑا کام ہے، اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری تھا کہ اگر شوہر بیوی پہ خرچ نہ کرے تو بیوی گھر کو کیسے سنبھالے؟ اگر اس کو بھی باہر کام کرنے کے لیے لگا دیا جائے تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ چونکہ یہ ذمہ داری اس کو دی گئی تھی تو اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو کچھ مراعات بھی دینا ضروری تھی تاکہ وہ دل سے یہ کام کرے، مشکل اور پریشانی، پریشر ایسا سمجھ کے نہ کرے، بلکہ خالصتاً للہ محبت کے ساتھ یہ کام کرے، خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرے۔ تو یہ بتا دیا کہ دیکھو شوہر کا ایسا حق ہے کہ وہ بغیر کسی تقاضے کے تم پر یہ خرچ کرتا ہے، اور ایسی عورتوں پہ بھی خرچ کرتا ہے کہ جو رویے اس کے ساتھ اچھے رکھیں، اور ایسی پہ بھی کرتا ہے جو کہ اچھے نہ رکھیں، پھر ایک سے زائد ہوں اگر جس زمانے میں ہوا کرتی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عموم ظاہر بات ہے بہت سے شوہر جو نہیں یہ کام کرتے ان کی بات نہیں ہو رہی، عموم یہ ہے تاریخی طور پر 1400 سال سے یہی تعلیم ہے اور یہی انداز ہے کہ شوہر کما کے لاتے ہیں، بیویوں کو کھلاتے ہیں۔ جو بیویاں کماتی ہیں ایک تو وہ بہت تھوڑی ہے، ظاہر بات ہے مردوں کے مقابلے میں، اور ان میں سے اپنے شوہروں کو کھلانے والی اور بھی کم ہے، یا تو دونوں برابر چلا رہے ہوتے ہیں گھر کو یا کم زیادہ، لیکن ایسا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو پوری طریقے سے پال رہی ہو، کھلا رہی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک، جبکہ عام معمول یہی ہے۔ اچھا یہ سوائے مرد شوہر جب ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت ہے نہیں کہ وہ یہ کر سکے، یہ اللہ نے رکھی نہیں ہے، چنانچہ وہ عورت جو مال کما کے لاتی ہے اس کمال کو، اس کمائے ہوئے مال کو اپنے ماں باپ کے حوالے بھی نہیں کر سکتی کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کرے،
جبکہ یہی مرد جو کما کے لاتا ہے اپنی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ جس طرح گھر کا نظام چاہے چلائے. مثلا راشن لا کے گھر میں رکھ دیا, پھر مہینے تک نہیں پوچھتا, وہ جس طرح چاہے پکائے, کھائے, کھلائے. عموم یہی ہے. ظاہر بات استثناءات ہمیشہ ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ نے اس سے یہ کام لینا تھا اور یہ اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ اسے یہ کام کرنا ہے اور وہ کرتا ہے, اس لیے اس کی تعظیم ضروری ہے, ورنہ یہ نظام ٹوٹ جائے گا. اگر اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی اس کی رعایت نہیں ہے, اس کا کوئی خیال نہیں ہے, اس کا کوئی ادب نہیں ہے, اس کو کوئی محبت کرنے والا, کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے, تو احمق ہے کہ دوسرے پر لٹا رہا ہے. کیونکہ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اگر وہ کچھ ہدیہ بیوی کو کر دیتا ہے مثلا, تو وہ بیوی واپس اس پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی دل سے. اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کرنا اس کو جب دل چاہے کرتی تو ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کر کے کر دے, اپنے سارے معاملات سنبھال کے کرتی ہے. یعنی ہر شخص کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر کے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے یا اپنی آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے, اور انسانوں پہ خصوصاً اپنی بیوی یا اپنے شوہر پر خرچ کرنا یا اپنی اولاد پر خرچ کرنا, ان سب کو ذرا آدمی دیکھتا ہے. طبعی طور پر اولاد کے لیے اللہ نے جذبہ رکھا ہے, مردوں کے لیے بھی, تو وہاں تو ہو سکتا ہے, لیکن میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے. اس لیے چونکہ نظام چلتا ہی خاندان کا اس بیس پر ہے کہ عورت گھر کے کام کرے, اور عورت یہ قربانی دیتی ہے گھر کے اندر کہ ڈیل یہی ہے کہ تمہارے کھانے پینے, پہننے اوڑھنے کا, گھر کا بندوبست مرد کر رہا ہے, تو تم گھر کو سنبھالو, اس کو توجہ دو, اس کی باتیں مانو. اسی لیے عورت کے لیے اپنے شوہر کی بات ماننا اپنے ماں باپ سے بھی مقدم ہے. اطاعت اگر وہاں پہ آ جائے, کانفلکٹ ہو جائے, اختلاف ہو جائے ماں باپ کا اور شوہر کا, تو ماں باپ کی بات نہیں مانے گی عورت. شادی کے بعد اس کو اپنے شوہر کی بات ماننی ہے. ظاہر بات ہے کہ حرام کاموں میں نہیں, ناجائز کاموں میں نہیں, اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہے. اور اگر حسن سلوک, اچھا معاملہ کرنا, اس میں ظاہر بات ہے سب کے لیے ماں باپ پہلے ہیں, کہ ماں باپ کے ساتھ محبت شفقت کا جو تعلق ہے, ان کی خیال رکھنے کا جو تعلق ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ تو کرنا ہی. لیکن اطاعت یعنی بات ماننا جو ہے وہ شوہر کو پہلے یہ حق دیا ہے شریعت نے. بہرحال امید ہے اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کا مطلب خالی اتنا ہی بتانا ہے کہ عورت کا حق جب شوہر ادا کرتا ہے تو اسی طرح شوہر کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے, اس درجے کیا جائے کہ گویا اس کی ہر بات مانی جائے, تعظیماً اس کے سامنے گویا کھڑا رہا جائے, اس سے پوچھا جائے, جب بھی وہ کوئی بات کہے تو اس کو ادب سے سنا جائے, اس کے مطابق عمل کرے, بحث مباحثہ لڑ جھگڑ کے نہیں, اس کو ویٹو کر کے نہیں, گھر کے نظام کو خراب کر کے نہیں, بلکہ اطاعت کرنی پڑے گی. اطاعت کرنا اس پر واجب ہے, لازم ہے, ورنہ وہ گناہگار ہوگی. اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کہا جاتا تو اس کا مستحق شوہر تھا. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بھی کھلاتے ہیں, جیسا عرض کیا کہ ماں باپ اولاد کی پیدائش اور اس کی ذمہ داری پر اللہ کی طرف سے مامور ہے, اور طبعاً وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. یہ دل پر جبر کر کے نہیں کرتے, یہ کسی بدلے کی وجہ سے نہیں کرتے, یہ اللہ نے ان کی ولٹن عادت ڈالی ہے تاکہ انسانی نسل چل سکے. وہ ان کے جسم کا حصہ ہے, تو انہیں اس پر کوئی رنج و غم نہیں ہوتا. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو کھلا کے بلکہ خوش ہوتے ہیں, ان کی فطرت میں یہ ہے. اور مرد کو یہ ایکسٹرا ذمہ داری دی گئی ہے شوہر ہونے کی حیثیت سے, تو اس لیے جب بھی کبھی ایکسٹرا ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ مراعات بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک انسینٹیوائزڈ رہے, اس کو ایک جذبہ ہو کچھ کرنے کا. تو فطری طور پہ وہ بھی کام پہ کرتا ہے. نظام گھر کا ایسے چلتا ہے, یہ بیلنس رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طریقے سے شادی عموماً لڑکی بالغ ہونے کے بعد ہو جایا کرتی تھی, ٹریڈیشن بھی یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب تو پوری دنیا عجیب و غریب طریقے پہ چل پڑی ہے, جہاں پر نوم تو کچھ رہا ہی نہیں, ہر چیز لوب سائڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج کل کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو اس طرح کے شوہر نہیں آ رہے ہیں, کچھ تو بہت ہی گھٹیا ہیں, اور کچھ تو بلکہ بیویوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, اور پھر بھی بدتمیزی بھی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, مارتے بھی ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی, ایسے جانوروں کی بات نہیں ہو رہی, نارمل انسانوں کی بات ہو رہی ہے.
کہ جو شریعت کی پابندی کے ساتھ چل رہے ہیں. بہرحال تو اب یہ شوہر کے ساتھ پھر عورت کا وقت سمجھ لیجیے بلوغت کے بعد سے 12, 13, 14, 15 اتنی عمروں میں شادی ہو جایا کرتی تھی, اور یہاں سے لے کے وہ ساری زندگی یعنی مرتے دم تک اس شوہر ہی کے سپرد ہے کہ وہ اس کو پالے, کھلائے اور گھر کا انتظام کرے, خود فاقے کرے تب بھی انہیں کھلائے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے, پہلے مقدم رکھے اپنی بیوی اپنے اولاد کو, تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس کی آخرت کی بھی فکر کرے, اس کو ہر طرح سے پرسکون اور آسائشوں کے ساتھ جو رکھ سکتا وہ رکھے. تو چونکہ ذمہ داری بڑی ہے اس لیے اس کو یہ مقام دیا گیا. پھر دوسرا یہ کہ والدین کھلاتے ہیں وہ 5, 15, 20 سال تک زیادہ سے زیادہ. آج کل بھی شادیاں لڑکی کی ذرا کم عمر میں ہی ہوتی ہے لڑکے کے مقابلے میں عموماً. تو سارے انتظامات وہ کرتا ہے, اس کے بعد 50 سال تک 60 سال تک. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے یہ اس کو مقام دیا گیا. تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی عورت کو گرانے کی اور حقیر بتانے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھیے نا کہ اپنے مقابلے پر یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کرو. اگر سجدہ کرنا ہی ہوتا, اگر اجازت ہوتی تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سجدہ کرو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے ہیں. شوہر کی کیا حیثیت ہے ایک مسلمان کے لیے, مرد عورت دونوں کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی شان رکھتے ہیں. لیکن آپ یہ فرما رہے کہ نہیں وہ تعظیم میری بھی اس طرح سے نہیں کرنے کی ضرورت, میں اس کا حکم نہیں دیتا. میری تعظیم کرو لیکن اس کے لیے سجدے کا انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو تم بس خالی اپنے شوہر کے لیے کرو. اگر اس کی اجازت ہوتی تو وہ یہ ہوتی. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں بفرض محال بھی اگر ہوتی تو اس صورت میں تو پاسبلٹی تھی, یہ ایک امکان ہو سکتا تھا. وہ ہے نہیں, حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن ہوتا تو یہ صورت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی آگے کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اہم ہے, یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ اس کی بات پہلے مانی جائے گی, نہیں, بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھر کا نظام اسی بنیاد پر چلے گا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت کر کے چلیں گے. شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کے حقوق سمجھے گا, اس کے مطابق عمل کریں گے, ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ ہی معاملات گھر کے بنتے سنورتے ہیں. اور ایسا اگر نہیں کیا جائے کہ گھر ٹوٹے گا, اولاد بھی وہی چیزیں سیکھے گی جو گھر میں ماں کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. تو اسی لیے شوہر کا ادب بہت ضروری ہے, اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ اس پر بے وقوفوں کی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا ہمیں اتنا حقیر بنا دیا کہ ہم سجدہ کریں. کرنے کو نہیں کہا ہے, تعظیم کرنے کو کہا ہے. سجدہ نہیں کرنا ہے لیکن تعظیم کرنی ہے, ادب کرنا ہے, لحاظ اس کا کرنا ہے. اس سے بدزبانی نہیں کی جا سکتی, اس کی کسی بات کو جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو منع نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں میں نہیں مان رہی, نہیں کر رہی, نہیں کروں گی, ایسا نہیں کروں گی, میں جا رہی ہوں, میری مرضی, مجھے جہاں جانا ہے آپ سے ہم پوچھنے کے لیے نہیں آئے. یعنی اپنی مرضی چلا کے بدتمیزی کر کے کر لے, کل قیامت میں اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ سب اس کے حقوق کی پامالی ہے. ایسا کر کے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے. عورت کے لیے تو بہت آسان ہے جنت کا راستہ, لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نیچا بٹھا نہیں سکتی. پرانے زمانے کی عورتوں کو ہوتا تھا آسان, آج کل نہیں ہوتا, اس لیے کہ سب میں یہ انا کا بت اس قدر بڑھ گیا ہے, ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو ظاہر بات ہے اس کو بھگت رہے. اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے کیا کام کرنے ہیں جس سے میری جنت بن جائے. تو وہ کام کرنے کے بہت ارمان ہے کہ جو باہر میں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, جس سے نام ہو, کچھ واہ واہ ہو, کچھ ایکٹیویٹیز ہو, ہماری سی وی بنے, یا دل خوش ہو. شریعت دل کو خوش کرنے یا ان سارے کاموں کے لیے نہیں آئی ہے, اللہ کے مان کے چلنے کا نام ہے شریعت. تو بدصورت شوہر ہو یا کیسا بھی شوہر ہو, آپ کو اپنے طور پر اچھا سلوک کرنا ہے. اسی طرح شوہر کو بیوی جیسی بھی ہو اس کا خیال رکھنا ہے, اچھے طریقے سے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. بس یہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگے, اپنے اپنے معاملات نمٹائیں, مقابلے نہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا اور میں کیا, اس کی کیا حیثیت اور میری کیا حیثیت. اللہ شریعت کی پابندی کی توفیق